الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیسری جماعت کلاس 3 سبق قرآن مجید صفحہ نمبر 2 تا 6 اسلامیات کی کتاب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ سبق شروع کیا جائے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنی کتاب، اپنی آخری کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب یعنی دل مبارک پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں طرح طرح کے دلچسپ علم رکھے گئے ہیں، جنہیں پڑھنا، سننا، سیکھنا اور یاد کرنا زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ دارالمدینہ میں قرآن پاک کی دلچسپی کے لیے الحمدللہ رب العالمین اسلامیات کی کتاب میں اسباق رکھے گئے۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے اور سمجھ کر یاد کرتے ہیں۔ تو چلیے قرآن پاک کی 30ویں سپارہ میں ایک سورہ ہے، اس سورہ کا نام ہے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر کو سورۃ العصر کیوں کہتے ہیں؟ ارے بابا، کسی وجہ سے کوئی نام تو رکھا ہوگا۔ کیوں رکھا ہے اس کا نام سورۃ العصر؟ اس کو سورۃ العصر کیوں کہتے ہیں؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ پتہ ہے، اس کی پہلی ورس، پہلی آیت میں العصر کا لفظ آیا ہے۔ بیکاز آف دس اسے سورۃ العصر کہتے ہیں، اسی لیے اسے سورۃ العصر کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں جو العصر کا نام آیا ہے، لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ العصر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ سے اگر پوچھا جائے سورۃ العصر کو سورۃ العصر کیوں کہتے ہیں، تو پیارے بچوں سب کو پتہ چل گیا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں العصر کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اسے سورۃ العصر کہتے ہیں۔ بہت پیاری سورت ہے، یہ بہت پیاری سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات بھی بیان کی ہیں، کوالٹیز بیان کی ہیں، سمٹمز بیان کیے ہیں کہ نیک لوگوں میں یہ سمٹمز ہوتے ہیں۔ وہ نیک لوگوں کے سمٹمز میں یہ ایمان لاتے ہیں، پھر نیک اعمال کرتے ہیں، پھر اگر ان کے اوپر مصیبت آئے نا تو یہ صبر کرتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے رہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں صبر کرو، صبر کی تاکید۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک اور صورت بڑی مشہور، جو کہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے، 30 پارے میں
آخری سورہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ الناس. سورۃ الناس. شاباش. سورۃ الناس میں کس بات کی تعلیم دی گئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دلوں میں وسوسے ڈالنے والے ان کے شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگنے کا درس دیا گیا ہے. شر کیا ہوتا ہے؟ برائی، وسوسے ڈالنا، برے برے خیالات ڈالنا، ایسے خیالات ڈال دینا جس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہو، کنفیوز ہو جاتے ہوں اور کنفیوز ہو کے عبادت چھوڑ دے. ان کو کہتے ہیں وسوسے. اس صورت میں جو دلوں میں برے برے خیالات داخل کر کے اس کی برائی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. پناہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شیلٹر. شیلٹر. اچھا، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک مرغی تھی نا، اس کے چوزے تھے 7، بڑے پیارے پیارے چوزے. اچانک ایک کوا آ گیا یا چیل آ گئی. یہ چوزوں کو اٹھانے کے لیے آئی. چوزے ڈر کر اپنی ماں یعنی مرغی کے پاس آئے اور مرغی نے پر پھیلا کر انہیں پناہ دی، شیلٹر دیا تاکہ یہ بچ سکیں. چیل کوے سے بچنے کے لیے مرغی کا اپنے پروں کو پھیلا کر ان میں ان کو چھپا لینا پناہ کہلاتا ہے، شیلٹر کہلاتا ہے. شیطان دل میں برے برے خیالات ڈالے یا برے لوگوں میں بھی ہاں شیطانی صفت ہوتی ہے، شیطان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی بری بری باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں. اچھے لوگ ایسا نہیں کرتے. جو برے لوگ بری بری باتیں سکھاتے ہیں وہ بھی تو گندے گندے خیالات ڈال رہے ہیں نا. ان کی برائی سے بھی، ان کے شر سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی شیلٹر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اے اللہ پاک ہمیں بچا لے، یہ شیطان جو برے خیال ڈال رہا ہے اس سے بھی ہمیں بچا لے، پناہ دے. جو برے لوگ بری باتیں سکھا کر برائی کی طرف لگاتے ہیں ان سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما، یعنی بچا لے. ٹھیک ہے. سورۃ الناس میں کس بات کی تعلیم دی گئی ہے؟ اس سورت میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ پاک کی پناہ یعنی شیلٹر مانگنے کا درس دیا گیا ہے. یا اللہ پاک ہمیں بچنے کے لیے پناہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت سے پناہ عطا فرمائے گا اپنی رحمت میں، وہ تو بچ جائے گا نا. وسوسے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اچھا دیکھیے، اب میں پھر پوچھوں آپ سے، سورۃ الناس میں کس بات کی تعلیم دی گئی ہے؟ اب آپ جواب دیجیے. اس صورت میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگنے کا درس دیا گیا ہے، لیسن دیا گیا ہے. آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی ہم نے سورۃ العصر کا نام رکھنے کی وجہ بھی سنی تھی. اب سورۃ الفلق کو سورۃ الفلق کیوں کہتے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی سورہ ہے، سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں الفلق کا لفظ آیا ہے جس کی وجہ سے اسے سورۃ الفلق کہتے ہیں. اس سورت کی پہلی آیت میں الفلق کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ الفلق کہتے ہیں، سورۃ الفلق کہتے ہیں. وہاں العصر کا آیا تھا پہلی ورس میں، العصر کا لفظ آیا تھا تو والعصر کہتے ہیں. سورۃ الفلق میں پہلی آیت میں الفلق کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ الفلق کہتے ہیں. یاد ہو گیا بھئی آپ کو تو ماشاءاللہ. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ، یہ تو بڑی پیاری سلائیڈ ہے. ہم نے ابھی سورۃ العصر میں
کامیاب لوگوں کی کوالٹیز سنی تھی، نیک لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی کوالٹیز، ان کے سمٹمز سنے تھے۔ کامیاب لوگوں کی یہاں پر 4 سمٹمز، 4 کوالٹیز بیان کی گئی ہیں۔ واٹ آر دیز؟ پہلی ہے ایمان لانا۔ بھائی کوئی مسلمان ہوگا تو ہی تو کامیاب ہوگا، کافر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے، ہر دم بچائے، ہمیں کبھی کفر کے قریب بھی نہ لے کر جائے۔ جی، ہر اس چیز سے بچنا ہے جو کفر میں لے جائے۔ ایک کتاب ہے، جب آپ بڑے ہوں گے، تھوڑے بڑے ہو جائیں تو یہ کتاب پڑھنی ہے آپ کو، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ جن سے بن پڑے وہ ابھی پڑھنا شروع کیجئے، جو بڑے ہیں، جن کو اردو اچھا پڑھنا آتی ہے، نہیں تو امی ابو سے تو کہہ سکتے ہیں، نیکی کی دعوت دے دیں گے۔ اچھا، کامیاب لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی ایمان لانا، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے رسول؟ آخری رسول۔ جب ایمان لے آئے نا تو پھر کامیاب لوگوں کی دوسری سمٹم یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، برے کاموں میں نہیں پڑتے۔ اچھے کام کرنا، نماز پڑھنا، ماں باپ کا کہنا ماننا، بری بری باتیں نہ کرنا، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، ان سب چیزوں سے بچنا، گالیاں دینے سے بھی بچنا، جھوٹ بولنے سے بھی بچنا، چوری کرنے سے بھی بچنا، دھوکہ دینے سے بھی بچنا، بڑوں کی عزت کرنا، بہن بھائیوں سے پیار کرنا، مارنا نہیں، نیک اعمال ہے یہ سارے نیک اعمال۔ پہلی بات، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، پھر نیک اعمال کرتے ہیں، برے کام نہیں کرتے، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ ان کو کوئی ٹینشن ہو جائے، ان کو کوئی مصیبت ہو جائے، ان کو کوئی پرابلم پیش آ جائے، وہ کبھی بیمار ہو جائیں، چوٹ لگ جائے، کوئی چیز کھو جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، شور نہیں مچاتے۔ ہر کسی کو رو رو کر اپنی مصیبت بتانا یہ مناسب تو نہیں، چپ کر جاتے۔ کامیاب لوگوں کی 3 صفتیں سنی، پہلی کیا ہے آپ بتائیے؟ نمبر 1 جی ایمان لانا، 2 نیک اعمال کرنا، شاباش، 3 مصیبتوں پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، چوتھی بات نیکی کی دعوت دینا۔ جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں نا ان کی دعوت دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں کہ نیک کام کیجئے، برے کاموں سے بچیے۔ پیارے بچوں، اتنی اچھی اچھی باتیں پتہ چلی۔ ہمیں سب سے پہلے پتہ چلا سورۃ العصر کا نام سورۃ العصر کیوں رکھا گیا، تو بتائیں گے اس کی پہلی آیت میں العصر کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ العصر ہے۔ سورۃ الفلق کا نام سورۃ الفلق کیوں رکھا گیا؟ اس کی پہلی آیت میں الفلق کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفلق رکھ دیا گیا۔ ہمیں پتہ چل گیا سورۃ الناس میں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، کس سے؟ دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں کا شر، برائی، ان کی برائی سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی شیلٹر عطا فرمائے، اس کا درس دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، کامیاب لوگوں کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ 1 ایمان لانا، 2 نیک اعمال کرنا، 3 مصیبتوں پر صبر کرنا، 4 نیکی کی دعوت دینا۔ دیکھا قرآن مجید میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ ہم کو قرآن پاک سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہاں، ہمیں بری بری باتیں نہیں کرنی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شیطان کے خلاف اعلان جنگ، شیطان کے خلاف اعلان جنگ،
شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، اس سبق کو یاد کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیے اور اپنی بک سے دیکھ کر پڑھیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے، جو یاد کیا اس کو یاد رکھنے، دوسروں کو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرنے اور اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔